بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین، آج سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک چیز کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو وزیر آباد میں دورہ ہوا تھا، اس دورے کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کے جانے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کیمپ موجود نہیں تھا، اور نہ ہی دورہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ گئی تو اس وقت وہ کیمپ موجود تھا۔ صرف جس وقت انہوں نے دورہ کیا اس وقت یعنی وہ کیمپ جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اب یہ خبر باقاعدہ طور پر مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ گئی، ہائی لائٹ ہو گئی ہے خبر، اور یہ صرف وزیر آباد کے اندر ہی نہیں ہو رہا بلکہ جہاں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ وزٹ کے لیے جا رہی ہیں وہاں وہاں پہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے جناب؟ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، جو بیوروکریٹس ہیں پنجاب کے، جو انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب کس طرح سے کھیل رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، طریقہ واردات کیا ہے ان کا، کس طرح سے یہ واردات ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ دوسرا جناب، بھارت کی جانب سے جو ہے وہ مزید پانی دریائے ستلج اور چناب میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ کتنے لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے، اور یہ سیلابی ریلے پاکستان کے پنجاب کے حصوں تک، پنجاب کے شہروں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگائیں گے، کب تک یہ پنجاب میں پہنچ سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو بیوروکریسی پنجاب کے اندر کر رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس وقت سیلاب زدہ علاقے جو ہیں ان کا دورہ کر رہی ہیں، اور اس دورے میں جو ہے وہ مختلف ایریاز جو علاقہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے، چاہے وہ دریائے ستلج کا علاقہ ہو، وہ دریائے چناب کا علاقہ ہو، یا دریائے راوی کا علاقہ ہو، وہ ہر جگہ پہ جا کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی جو ہے وہ ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کر رہی ہیں اور داد رسی کر رہی ہیں، جو کہ ایک قابل تعریف عمل ہے کہ چلے وہ کم از کم جو ہے وہ جا رہی ہیں سیلاب متاثرین کے پاس۔ تو وہ پہلے سب سے انہوں نے یہ ان دوروں کا آغاز جو ہے وہ لاہور سے کیا تھا۔ لاہور میں تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ وزیر آباد گئی ہیں تو وزیر آباد میں جناب یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے، اور ہوا کچھ یوں ہے کہ وزیر آباد میں جب وہ گئیں تو وہاں پہ ریلیف کیمپ موجود نہیں تھا۔ انتظامیہ نے جیسے ہی سنا کہ سی ایم پنجاب صاحبہ آ رہی ہیں تو انہوں نے وہ ریلیف کیمپ وہاں پہ لگا دیا، اور نون لیگ کے وزیر آباد کے صدر اور جو سابق چیئرمین تھے ان کو لا کے بٹھا دیا وہاں پہ، اور ان سے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھیں گے سیلاب متاثرین بن کے۔ تو وہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ۔ پھر جیسے ہی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وہاں سے واپس آئیں تو اس کیمپ کو وہاں سے اکھاڑ پھینک دیا گیا، یعنی کہ ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد چنیوٹ گئیں، جنگ گئیں مریم نواز صاحبہ، وہاں پہ بھی مریم نواز صاحب کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ وہاں کی جو بیوروکریسی تھی وہ ریلیف کیمپ لگاتی تھی، جو مطلب متاثرین کے لیے، سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپ لگاتی تھی اس وقت جب مریم نواز صاحبہ اس مخصوص علاقے کے دورے پہ ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آئیں وہ ریلیف کیمپ جو ہے وہ اکھاڑ لیا جاتا تھا۔ اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی صرف اور صرف دکھانے کے لیے کام کر رہی تھی، ٹک ٹاکس بنانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ نہ ہی بیوروکریسی کو لوگوں کی مدد میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی بیوروکریسی کو امداد کا نقصان پورا کرنے کی سیلاب کا نقصان پورا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ صرف اور صرف بیوروکریسی کو یہ دلچسپی ہے کہ ہماری ٹک ٹاک وائرل ہو جائے، ہماری ٹک ٹاک جو ہے وہ ریلیف کیمپ کے ساتھ آ جائے اور ہماری نوکری بچی رہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آج کل نوکری کا معیار یہی ہے، جو جتنا بڑا ٹک ٹاکر ہے وہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے۔ یعنی کہ آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ چپ کر کے عوام کے ریلیف کے لیے، عوام کی مدد کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام نہیں گنا جائے گا، آپ کا کام کسی کھاتے میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ اپنے کام کا شور کر رہے ہیں، آپ کے کام کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، تو پھر آپ کے کام کو مانا بھی جائے گا، پھر آپ کو بھی مانا جائے گا، اور آپ کو پروموشنز بھی اسی بیس کے اوپر ملیں گی۔ تو اسی وجہ سے تمام بیوروکریٹس جو ہیں، جتنے پنجاب کے بیوروکریٹس ہیں، سب کا فوکس جو ہے وہ عوام کی مدد یا عوام کی ریلیف کی بجائے صرف اور صرف ایک ہی کام کی طرف ہے، اور وہ کام ہے ٹک ٹاکس بنانا، کہ کسی طریقے سے سیلاب کے جو ریلیف کیمپ لگے ان کے ساتھ ہماری ٹک ٹاک، کوئی پانی میں کود رہا ہے، کوئی پانی میں تیر رہا ہے، مطلب کوئی برتن اٹھا رہا ہے لوگوں کے، کوئی مطلب لوگوں کے صندوق اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے؟ آپ انتظامیہ کے سربراہ ہیں اس ایک مخصوص ضلع میں یا علاقے میں،
آپ کا کام ہے انتظامی کام کو سپروائز کرنا، اس کی نگرانی کرنا، دیکھنا کہ وہ کام کیسا ہو رہا ہے. اگر اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ کا کام اس کی نشاندہی کر کے اس کو صحیح کروانا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ خود فیلڈ میں اتریں گے اور ٹھیک ہے فیلڈ میں اترنا آپ کا کام ہے کام کی نگرانی کے لیے، لیکن فیلڈ میں اتر کے لوگوں کے برتن اٹھا لینا، لوگوں کے بچوں کو سروں پہ بٹھا لینا، ٹھیک ہے، اور سیلاب کے پانی میں تیرتے رہنا، ڈبکیاں لگانا، یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. یہ آپ کے ماتحت لوگوں کا، یہ اہلکاروں کا کام ہے جو آپ کے نیچے ہیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. جتنی دیر آپ لگاتے ہیں نا وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے میں، پانی کے اندر گئے آپ، پانی کے اندر جا کے آپ نے تیرنا شروع کیا اور ایک علاقے میں آپ نے ٹائم ضائع کیا، اتنی دیر میں آپ کتنے علاقوں کی نگرانی جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ ایک ایک گھنٹہ بھی کسی علاقے کے مخصوص علاقے کو دیں جہاں پہ یہ سیلاب آیا ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں کو کتنا ریلیف مل سکتا ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہے. 4-4 5-5 دن ہو گئے ہیں لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ اپنے پیاروں تک نہیں پہنچ پا رہے، لوگ کھانے تک نہیں پہنچ پا رہے. حافظ آباد کی ایک فیملی، میں نے کل یہ نیوز دیکھی، ویڈیو بھی دیکھی، وہ 5 دن کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقے سے باہر نکلے ہیں. اب سوچے 5 دن وہ بھوکے پیاسے وہاں پہ رہے، نہ کھانے کو کچھ نہ پکانے کو کچھ. تو یہ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. خدا را اپیل ہے کہ کائنڈلی یہ ٹک ٹاک سے باہر آ جائیں، کوئی عوام کی مدد کر دیں. نوٹیفیکیشن تو آپ نے نکال دی ہے کہ کوئی اور عوام کی آ کے مدد نہیں کر سکتا، تو آپ خود تو آگے بڑھیں، خود ٹک ٹاکس نہ بنائیں، نہ پانی کے اندر کودیں. آپ کے کودنے سے پانی کم نہیں ہوگا، نہ آپ کے کودنے سے پانی ختم ہو جائے گا. آپ اپنا شوق بعد میں اپنے جو آپ کے پاس ریزورٹس ہیں آپ ان پہ جا کے اپنا شوق ضرور پورا کیجیے گا، سوئمنگ پول میں جا کے باقاعدہ سوئمنگ کیجیے گا. سر کائنڈلی مہربانی کیجیے. جناب بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ریلا، ایک بڑا ریلا جو ہے وہ دریائے چناب اور دریائے ستلج میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور جس کے بعد دریائے چناب اور دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب جو ہے اس کا ہائی الرٹ جاری ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، بہاول نگر اور پاک پتن، ساہیوال، یہ جو علاقے ہیں یہ پانی کی زد میں آ سکتے ہیں. ان کے لیے ریڈ ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے ارد گرد لوگوں کو ضرورت ہے ان کی مدد ضرور کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کسی انسان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس سے منہ نہ موڑیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، لازمی طور پر اس کی مدد کریں. اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ یقینی طور پر آپ نہ صرف سرخرو ہوں گے بلکہ آپ کی جو یہ اس وقت کی گئی مدد ہے وہ لوگوں کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہے. تو کائنڈلی خدارا لوگوں کی مدد کیجیے. ویڈیوز بنانے سے جو ہے وہ بھی پرہیز کریں، لوگوں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. ویڈیوز اور تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مدد آپ نے کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور لازمی لکھی جا رہی ہوگی اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا. اب تک لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.